ہاں بھائی، آج پڑھیں گے ریاکاری کے بارے میں اور مشہوری کے بارے میں۔ اب جو بھی شخص کوئی کام کرتا ہے وہ کام تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے وہ کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اگر وہ ریاکاری سمجھتا ہے اور مشہوری اپنے لیے سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل شرک کے درجے میں بھی آ جاتا ہے۔ بسا اوقات اللہ کے رسول نے فرمایا ان اخوف ما اخاف، میں سب سے زیادہ تمہارے اوپر کسی چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ یہ ریاکاری کیا ہے؟ یہ سب سے چھوٹے میں چھوٹا شرک کا ایک حصہ ہے، یعنی جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہ بندہ جو ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی شرکا، میں شرکا سے بری ہو چکا ہوں، غنی ہوں، یعنی شرکی، جو شرکا شرک کر رہے ہیں تو ان کے شرک سے میں بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فی، جو بھی شخص کوئی شرک والا عمل کرتا ہے مائیے میرے ساتھ غیری، میرے علاوہ کسی کو شریک کرتا ہے میری ذات کے ساتھ، ترکت و شرک، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فانا منہ بریون، میں بری ہو جاتا ہوں اس سے، للذی عملہ، اور اس چیز سے جو اس نے عمل کیا، یعنی ہر اس چیز سے اللہ رب العالمین بری ہو جاتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمى سمى اللہ بھی، جو بھی مشہوری چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو، اپنی مشہوری چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے مشہور کرے گا کہ یہ دیکھو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا تھا اور اپنی مشہوری چاہتا تھا۔ اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی دکھاوا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی لوگوں کے سامنے حاضر کرے گا کہ دیکھو اس شخص کو، جو لوگوں کے لیے عمل کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب جو جہنم کے اندر جو ہے آگ سے بھڑکایا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے، آگ کو جو ہے بھڑکایا جائے گا، جو جہنم کے ایندھن بنیں گے وہ بھی 3 لوگ ہوں گے۔ ایک سخی ہوگا جو ریاکاری کرتا تھا، سخی کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اسی طرح ایک عالم دین ہوگا جو لوگوں کو درس درود دیتا تھا تاکہ میری واہ واہ ہو جائے، مجھے لوگ واہ واہ کہیں۔ اور ایک شہید ہوگا جو یہ سمجھتا تھا کہ اس لیے لڑتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، تو اللہ رب العالمین ان تینوں کو جھوٹا قرار دے کر اور فرشتوں کو حکم دے گا ان تینوں کو لے جاؤ، اور جہنم کا ایندھن وہ بنیں گے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو ذر سے روایت ہے کہ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر، یعنی آپ کا کیا ارادہ ہے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے خیر کا عمل، ویحمد الناس علیہ، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ویحب الناس علیہ، اور لوگ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے جلدی آنے والی، یعنی مومن کو دنیا کے اندر ہی بشارت دی جاتی ہے یہ بہترین آدمی ہے، بہترین انسان ہے، تو اللہ رب العالمین لوگوں کی گواہی کا اعتبار کر کے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے، کیوں لوگوں کی گواہی کا بھی اعتبار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری مل جاتی ہے مومن کو یہ بہترین انسان ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔